بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل نالج از پاور میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو بنتی ہے صحیح وقت پہ آپ کے پاس پہنچ جائے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ ٹاپک ہے بے روزگار نوجوانوں کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایک بہترین امید ہے۔ اور ابھی یہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ یہ جو دور ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، اور ہم تقریباً ایک دوسرے سے ایک کلک کی دوری کے اوپر واقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن انسان تو وہی ہیں، اور رازق اللہ تعالیٰ ہے، خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف ہیلے بہانوں سے انسانوں کا رزق لکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس سے پہلی والی ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان میں جو خصوصی طور پہ بے روزگار نوجوان ہیں، ان کو 3 کیٹیگریز میں نے ڈسکرائب کیا تھا۔ جو پہلی کیٹیگری تھی، ہمارے جو بھائی دیہات میں رہ رہے ہیں اور ان کے پاس ہنر بھی نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہے، اور ان کو کچھ ان کی عادات طور اطوار بھی ایسے ہیں کہ وہ بیچارے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ان کے لیے مشورہ یہ تھا کہ وہ اپنی عادات بدلیں، تھوڑی محنت کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور غربت کی چکی سے وہ باہر نکل آ کے وہ بھی ترقی یافتہ پاکستان میں شامل ہو جائیں۔ پھر دوسری ایک ایسی کیٹیگری تھی جس میں کہ اسکیلڈ ورکر تھے، پر امید لوگ تھے، تھوڑے محنتی تھے، اور وہ سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی محنت سے، سچی لگن سے اور نیک نیتی کے ساتھ اگر کام کر کے تو وہ بھی ترقی کے دھارے کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری جو کہ ایک خوش قسمت کیٹیگری تھی، جن کو وسائل بھی تھے اور انہوں نے بہتر تعلیم، جن کے پاس انٹرنیشنل ڈگری ہوتی ہے، اچھے اداروں کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو پوری دنیا میں ان کے لیے بڑا بہترین جابس وغیرہ ان کے مل جاتے ہیں، اور کوئی مسائل ان کے لیے نہیں ہوتے۔ تو آج اسی کے ساتھ گزشتہ سے پیوستہ یہ جو آج کا جو ٹاپک ہے، یہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے ایک بڑی زبردست امید کی کرن ہے، اور اس پہ بہت زیادہ پوٹینشل ہے۔ میں آپ کو اگر اپنا بتاؤں تو میرا تقریباً آئی ٹی کے ساتھ جو ایکسپوجر ہے یہ 1985 سے وابستہ ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا کہ میں 1985 سے لے کے 1987 تک 2 سال سعودی عربیہ میں مجھے سروس کرنے کا موقع ملا ہے، اور اس وقت میں نے سب سے پہلے اٹاری 800 ایکسل ایک کمپیوٹر لیا تھا۔ وہ کمپیوٹر کیا تھا کہ وہ اس میں ہارڈ ڈرائیو علیحدہ ہوتی تھی، کی بورڈ علیحدہ تھا، پھر اس کا ڈسپلے جو تھا وہ علیحدہ ہوتا تھا، تو اس پہ کیسٹ ریکارڈر علیحدہ تھا، اور ہر آئٹم کے ساتھ اس کی پاور سپلائی بھی تھی، اور تاروں کا ایک عجیب قسم کا ایک جمگٹھا تھا وہ۔ اور اس وقت زیادہ تر ہم جو ہے نا وہ گیمز وغیرہ کھیلا کرتے تھے، جس کی ڈسپلے ہم ٹی وی کے اوپر دیکھا کرتے تھے، بولڈ اور ڈیش، پیک مین، ریور ریڈ، اور ویکینڈز کے اوپر ہم تقریباً اپنے کولیگس کے ساتھ پوری رات یہ گیمیں کھیل کے تو لطف اندوز ہوتے تھے، اور ہم اپنے آپ کو بڑا ایکسپرٹ سمجھتے کہ ہم آئی ٹی کی فیلڈ میں انٹر ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک چانس دیا کہ جو پاکستان کی بہترین یونیورسٹی ہے، نسٹ نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، میں نے 2002 میں وہاں سے ایم بی اے کیا، آئی ٹی اینڈ ای کامرس میری اسپیشلائزیشن تھی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بھی بخشا کہ 2006-2008 میں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں نے رجسٹرار کے فرائض انجام دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں رحیم یار خان کیمپس میں پروفیسر آف مینجمنٹ سائنسز بھی رہا، ڈائریکٹر کیمپس بھی تھا، اور کچھ عرصہ میں نے ڈائریکٹر آئی ٹی بھی وہاں پہ میں یونیورسٹی میں اپنے فرائض انجام دیے ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود آج جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں موجودہ دور کے ساتھ، تو میں اپنے آپ کو دوبارہ آئی ٹی کے لحاظ سے زیرو لیول کے اوپر تصور کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ٹی کا فیلڈ اتنا جلدی تبدیل ہو رہا ہے کہ جتنا جلدی بندہ کپڑے نہیں تبدیل کرتا۔
کیونکہ ہر 2-3 مہینے کے بعد وہ ٹیکنالوجی چینج ہو جاتی ہے اور سارے کا سارا اس کا وہ کانسیپٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس فیلڈ کو اڈاپٹ کریں گے ان کے لیے بہت بڑا اسکوپ ہے، لیکن اس پہ شرط یہ ہے آپ نے مسلسل اس فیلڈ کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے، کیونکہ جو ہی آپ ان ٹچ نہیں رہیں گے تو پھر آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. ابھی جو بے شمار جو ایریاز آف انٹرسٹ ہیں اس میں جو آپ کو میں 3 مشورے دوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لرن کریں. آپ مختلف قسم کی ویب سائٹس ہیں وہ دیکھیں، یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھیں، اپنے آپ کا اپنا پیشن دیکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ چیزیں آپ سیکھیں. اس کے بعد اس میں انویسٹمنٹ کریں، انویسٹمنٹ ان ٹرمز آف منی، انویسٹمنٹ ان ٹرمز آف ٹائم. اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس بے شمار چانسز ہوں گے ارن کرنے کے. ابھی یہ جو ڈاٹا میں نے ایک منسٹری آف آئی ٹی کی ایک سائٹ ہے وہاں سے میں نے لیا ہوا ہے. تو یہ جو ابھی آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں فورتھ انڈسٹریل ریولوشن. یہ ڈیجیٹل اکانومی کا دور ہے، اور اس وقت جو ڈیجیٹل اکانومی ہے اس کی تقریباً 11.5 ٹریلین ڈالر گلوبل ورتھ ہے اس وقت. اور پھر جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو الحمدللہ پاکستان کے جتنے بھی آئی ٹی کے ادارے اور یونیورسٹیز وغیرہ ہیں تقریباً ہر سال 10,000 سے زیادہ بہترین گریجویٹس اور پروفیشنل یہ پیدا کر رہی ہیں. اسی طریقے سے اس وقت پاکستان کے تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ آئی ٹی کے پروفیشنلز ہیں. اور پھر یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس وقت الحمدللہ پاکستان کی جو فری لانس ڈیولپمنٹ کی جو مارکیٹ ہے گلوبلی چوتھے نمبر پہ ہے پوری دنیا کے اندر. اور پھر جو آئی ٹی سیکٹر کی جو گروتھ ہے اس میں تقریباً 100% پلس یہ اضافہ ہو رہا ہے. اور پچھلے 4 سال سے تقریباً یہ ابھی 3.5 بلین ڈالر کی یہ اس میں گروتھ ابھی ہو گئی ہے. اور مزید اگلے 2 سے 4 سالوں میں یہ ڈبل ہو کے 7 بلین ڈالر پہ اس کے پہنچنے کے امکانات ہیں. اور اسی طریقے سے جو آئی ٹی ایکسپورٹ کا ریکارڈ شو کر رہا ہے یہ تقریباً فائنینشیل ایئر 17-18 میں اور اس سے پہلے مسلسل 5 سال میں تقریباً 30% یہ آئی ٹی ایکسپورٹس کا ریکارڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ بہت زبردست سکوپ ہے، بڑا پوٹینشیل ہے اس میں. تو آپ اس فیلڈ میں انٹر ہوں اور یہاں سے آپ مستفید ہوں. پہلے جو دور تھا کچھ عرصہ پہلے وہ صرف ای کامرس کا، الیکٹرانک کامرس کا دور تھا، لیکن ابھی اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایم کامرس یعنی کہ موبائل کامرس جو ہے وہ بھی شامل ہوگی. کیونکہ موبائل آپ کی جیب میں ہے، آپ کوئی بھی اگر پن کوڈ آپ لگائیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ کریں، آپ منی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اور کسی بھی دنیا میں کسی بھی قسم کا آپ پروڈکٹ وہاں سے لے بھی سکتے ہیں. وہاں پہ آپ اپنی سافٹ ویئر ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور موبائل کے اوپر آپ پروڈکٹس بنا بھی سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے مختلف قسم کے انکوبیشن سینٹرز اور آئی ٹی زون سافٹ ویئر پارکس ہیں، اسلام آباد میں ہیں، لاہور میں ہیں، اسی طریقے سے بڑے شہروں میں بھی آپ دیکھیں. اور اسی طریقے سے جو ٹیکنالوجی کلاؤڈ شیئرنگ کی ٹیکنالوجی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی اچھی طریقے سے آپ اسٹڈی کریں. اور پھر اسی طریقے سے جو یہ اسٹینڈرڈائزیشن ہے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ جتنا بھی آئی ٹی کی ایک اسٹینڈرڈائزیشن ہے اور اس کے اسٹینڈرڈس ایک خاص قسم کے معیار ہیں، اور جس میں کہ ہر بندہ اس سے ان کو اپنا کے مستفید ہو سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بہت جینڈرز کے لیے یعنی مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی یہ انتہائی یوزفل ہے. اور عورتیں بھی جو باپردہ عورتیں ہیں اپنے گھر کے اندر رہ کے اچھے طریقے سے بغیر کسی ٹائم لیمٹ کے، بغیر کسی ریسٹرکشن کے، جب ان کو ٹائم ملے تو یہ اس فیلڈ میں کام کر کے مستفید ہو سکتی ہیں اور اپنی ایک بہتر انکم جنریٹ کر سکتی ہیں. پھر اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ اتنا ریپڈلی یہ پینیٹریٹ کر گیا ہے، کیونکہ یہ تقریباً ایجوکیشن سیکٹر میں، ہیلتھ سیکٹر میں، ایگریکلچر سیکٹر میں اور بے شمار اور سیکٹرز ہیں جن کے اندر یہ آئی ٹی کا عمل دخل ہے. اور یہ تقریباً یہ ایور انکریزنگ ہے، اس میں دڑ دڑ اس کے اندر مزید ترقی ہو رہی ہے. تو اس میں آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا چانس ہے. یہ ابھی مزید یہ کچھ آئی ٹی کے ہائی لائٹس ہیں، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس وقت تقریباً 1,20,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس آئی ٹی سیکٹر میں ان کو جاب ملی ہوئی ہے. اور تقریباً 1,800 آئی ٹی کمپنیز ہیں. اور یہ جو پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ پروموشن بورڈ ہے ان کے پاس انٹرنیشنل لیول کی کوالٹی سرٹیفکیشن پروگرامز ہیں. اور یہ جو 1,800 ہماری آئی ٹی کمپنیز ہیں ان میں سے 25 آئی ٹی کمپنیز نے
سلور اور گولڈ ایوارڈ جیتا ہے ایشیا پیسیفک انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ایوارڈز کے فورم کے اوپر. اسی طریقے سے ہمارے پاس الحمدللہ انٹرنیشنل کلائنٹس بھی ہیں، جس میں کہ چند ایک مشہور جو ہیں موٹرولا، ٹویوٹا، بی ایم ڈبلیو، ہیلی برٹن، اور اس کے علاوہ کافی سارے اور بھی کلائنٹس ہمارے پاس ہیں جن کا ہم کام کرتے ہیں. اور جو فارن انویسٹمنٹ ہمارے پاس آ رہی ہے ان میں سے جو مشہور جو کمپنیز ہیں زی ٹی ای ہے، بیئرنگ پوائنٹ ہے، منٹور گرافکس ہے، اور این سی آر اور ٹیرا ڈیٹا ہے. تو یہ ساری کی ساری جتنی بھی یہ آئی ٹی کے سیٹ اپس ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، آپ یہ دیکھیں اور آپ ان سے مستفید ہوں. یوٹیوب کے اوپر آپ ان کی متعلق کافی سارا لٹریچر آپ کو مل جائے گا. اور یہ اس کی جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ کا یہ میں نے لنک نیچے یہ بھی دیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے میری اپنی جو ویب سائٹ ہے www.mehboob.ahmad-786.com، آپ یہ بھی وزٹ کریں. یہاں پہ آپ کو یوٹیوب کی اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز ملے گی، یہاں سے آپ کو لٹریچر مل جائے گا اور اس کا لنکس ملے گا. اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں، ان کو ایکسپلور کریں، اور آپ اس سے مستفید ہو کے اپنے لیے بہتر مستقبل اپنا بنائیں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً 2000 سے زیادہ سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں جن کا سائز تقریباً $6.5 بلین تک پہنچ گئے. اسی طریقے سے یو کے، یو ایس اے، جرمنی، اسپین، چائنا وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ. اور اسی طریقے سے جو کچھ فارن کمپنیز ہیں، نیٹ سول ہے، ایس اینڈ پی گلوبل، ٹی آر جی گلوبل اور ٹیرا ڈیٹا. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں نوجوان نسل کے لیے بے شمار سکوپ ہے. اگر آپ محنت کریں، تھوڑا سا آپ کا نو ہاؤ اور آپ اپنے خاص ڈسپلن اور پیشن کے ساتھ اس فیلڈ میں انٹر ہوں، تو آپ کے لیے بے روزگاری جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں اس فیلڈ میں آگے. ابھی مزید جب اس کا جو سکوپ جو الیکٹرانک کامرس کا ہے کہ اس میں جو کنزیومر مارکیٹ ہے اس کے اندر بہت ریپڈ اس کے اندر انکریز ہو رہا ہے، رائز کی جا رہی ہے. اور اس وقت اس کے جو کنزیومر مارکیٹ میں تقریباً 200 ملینز موسٹلی ینگ پیپل جو ہے نا اس کے اندر یہ داخل ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے کافی ساری جو کمپنیز ہیں مثلاً دراز، او ایل ایکس، پاک ویلز .com، زمین.com، یہ کنٹینیوسلی ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور ان کی بڑی اچھی سکسیس سٹوریز ہیں. اور انہوں نے یہاں پہ ابھی آن لائن ٹرانزیکشنز بھی شروع کر دی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے 62 ملین سے زیادہ جو سبسکرائبرز ہیں وہ 3G اور 4G کی سروسز استعمال کر رہے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں جو موبائل پینیٹریشن ہے یہ تقریباً 74% ہے، اور اس میں جو پاکستان کا شیئر ہے تقریباً 30% کے قریب ہے. اور اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی 30 سے زیادہ آن لائن گروسرز ہیں جو کہ مختلف قسم کی جو ایٹیبل ہیں اس میں ڈیل کرتے ہیں، میٹ کے پروڈکٹس میں ڈیل کرتے ہیں، بیکری آئٹمز ہیں، ڈرائی فروٹ ہیں، اور ویریس ادر پروڈکٹس جتنے بھی ہیں اس کے اندر یہ سارے کے سارے ڈیل کرتے ہیں. تو اس میں بے شمار آپ کے لیے سکوپ ہے. یہ دور آج کل یہ ایپس کا دور ہے، اور ان ایپس نے زندگی بڑی آسان بنا دی ہے. جو موبائل کامرس ہے جو کہ سیل فون اور ٹیبلٹ کے اوپر زیادہ تر ہو جاتی ہے، یہ کنٹینیوسلی ایکسپینڈ کر رہی ہے. اسی طریقے سے ٹیلی نار ایزی پیسہ ٹرانزیکشن تقریباً یہ 2018 میں $8.9 بلین تک اس کی ٹرانزیکشن پہنچ گئی ہیں. اور یہ ایم ویلٹ جو ہے یہ اس میں منی ویلٹ جس میں ایزی پیسہ، جائز کیش، یو بی ایل اومنی سے ملینز آف ڈالرز کی ٹرانزیکشن تقریباً ہو رہی ہے ماہانہ. اور اسی طریقے سے جو ایم ویلٹ ہے یہ لانچ کی ہے فنکا مائکرو فائنینس بینک نے اور فنجا پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ چائنا کے جو سیٹ اپس ہیں. اور اس میں یہ ہائیلی انوویٹر اور ایک آٹومیٹڈ یہ ایک پروسیس ہے جو کہ نادرا کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے اور مشین لرننگ کے ساتھ بھی انٹیگریٹڈ ہے. اور جس کے بعد یہ ویلڈ اس کا شناختی کارڈ ہولڈر ہے وہ 1 منٹ کے اندر اندر وہ اپنا جو ہے نا سم برانچ لیس اکاؤنٹ جو ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ کھول سکتا ہے وہ اپنے موبائل فون کے ذریعے. اسی طریقے سے جو دراز ہے یہ آفر کر رہا ہے واؤچرس فار پارٹنرشپ نیشنل برانڈ ہیں لائک فوڈ پانڈا ہو گیا، ٹیلی نار وغیرہ ہو گیا. تو یہ آگے ان کی مزید اس میں پارٹنرشپ بھی آ گئی ہے. اور اسی طریقے سے اے این ٹی یعنی اینڈ فائنینشیل یہ ایک ایفیلیٹ ہے چائنیز علی بابا کا، اور ٹیلی نار مائکرو فائنینس بینک یہ انویسٹ کر رہے ہیں ملینز آف ڈالرز ان موبائل پیمنٹ اینڈ ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز. تو یہ اس میں آپ لوگوں کے لیے بڑا سکوپ ہے.
اچھا، پھر ابھی پاکستان کے اندر جتنی بھی ٹرانسپورٹ سروسز ہیں، اسپیسیفکلی جو ڈیوو ہے، اس کا بڑا زبردست ایپ ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ میں حیران رہ گیا کہ اس کی اتنی بہترین سروس ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آپ سیٹ بک کرا سکتے ہیں، اور اس کی پیمنٹ بھی ایڈوانس دے سکتے ہیں، اس کے بعد آپ منی اسٹور بھی کر سکتے ہیں. اور پاکستان ریلوے کا میں نے کافی دفعہ یہ بھی یوٹیلائز کیا ہے، ان کی بڑی زبردست سروس ہے. گھر بیٹھے بٹھائے آپ جدھر مرضی پاکستان آپ اپنی ایڈوانس ٹکٹنگ اور سیٹس وغیرہ بھی کنفرم کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس اس کا پورا ریکارڈ اس آپ کے فون کے اوپر آ جاتا ہے. پھر عسکری بینک کے علاوہ باقی تمام جتنے بینکس ہیں سارے کے سارے آلموسٹ ڈیجیٹائز ہو گئے ہیں، اور بڑی زبردست سروسز ہیں. آپ گھر بیٹھے بٹھائے ایک کلک ود ان 2-3 منٹس آپ منی کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. سمپل یہ ہے کہ آپ کو صرف اس کا یہ نو ہاؤ ہونا چاہیے اور پراپر طریقے سے آپ اس کو یوٹیلائز کر سکیں. پھر حکومت پنجاب جو ہے، اس نے کافی حد تک یہ اس کی ڈیجیٹائزیشن مکمل ہو چکی ہے. لینڈ ریکارڈ اس کا جو ہے یہ ڈیجیٹائز ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے جو پروسیس ہے، آپ کے کار کا جو آپ کا ٹوکن ہے وہ ہے، پراپرٹی ٹیکسز وغیرہ یہ سارے کے سارے، اور میں کافی عرصے سے یہ چیزیں استعمال کر رہا ہوں. یہ بڑی زبردست یہ ایک سہولت ہے، اور یہ جو ہے نا مطلب یہ ایپس نے یہ زندگی بڑی آسان بنا دی. اور یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان ہے. کربنگ تو انسان کرتا رہتا ہے، لیکن جو سہولتیں ہیں ان کی بھی انسان کو قدر کرنی چاہیے، ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے. اور مزید یہ کہ آپ لوگوں کے لیے بے شمار سکوپ ہے، آپ بھی اس فیلڈ میں انٹر ہوں اور اپنی بے روزگاری کے آپ دور کریں. آپ ابھی یہ جو ہے کچھ میں آپ کو مزید اس میں سے کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ آپ ڈیجیٹل سکلز جو ہیں ان کو سیکھیں، ڈیجیٹل سکل سیکھیں، اور آپ آئی ٹی سیکٹر میں انٹر ہوں. اس سیکٹر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جو ہی یہ ٹیکنالوجی تبدیل ہوتی ہے تو اس میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ جاب لیس بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی بے شمار لاکھوں لوگ اور ان کو نئی اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں، جو کہ پوری دنیا میں گلوبلی ان کے لیے اپرچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. یہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ون وائی فائی کنیکشن، ون ٹیبلٹ اینڈ ون چیٹ جی پی ٹی، یہ اگر آپ اپنے بچوں کو دے دیں تو یہ نہ صرف یہ پاکستان بلکہ پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے. ابھی یہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے یہ ٹیکنالوجی ریسنٹلی ابھی دسمبر 2022 میں یہ لانچ کی گئی ہے، اور یہ گوگل کی طرح ایک ٹیکنالوجی ہے، اور یہ لیکن اس سے بھی ایڈوانس ہے. یہ آپ کو تمام آپ کوئی بھی کویشچن پٹ ان کریں تو یہ آپ کو اس کا سلوشن وہاں پہ دے گی. تو یہ بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے. اسی طریقے سے مائکروسافٹ سڈنی، یہ انہوں نے ایک لانچ کیا جنوری 2023 میں. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور یہ اس میں ہیومنس کے ساتھ جو ہے نا یہ مرج ہو جاتی ہے، اور یہ چیٹ بورڈ کے ذریعے اپنا یہ ایکسپریس کرتی ہے. اور یہ اس کی ڈیزائر بھی ہے کہ یہ ہیومن مائنڈ کی طرح ہو، اور یہ اس حد تک ہے کہ اٹ واز ان لو ود دی پرسن اٹ واز چیٹنگ ود، یعنی اس حد تک اس کے اندر یہ اس میں زبردست ایڈوانس فیچرز ہیں. یہ لیٹسٹ مطلب ہے، یہ بھی ایک ہے. یہ اسی طریقے سے ایک بڑی حیران کن خبر یہ بھی ہے کہ آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس ASI، یہ ابھی تقریباً ابھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایون اس سکتا کہ یہ جو ہیومن مائنڈ ہے یا ہیومن بینگ جو ہیں ان کو بھی اس نے تھریٹن کر دینا ہے مطلب ہے. اور اسی طریقے سے آپ یہ ڈیجیٹل آرٹ سیکھیں، کوڈنگ سیکھیں، روبوٹکس ہے، پھر STEM، سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ میتھ، یہ بھی ایک بڑا زبردست ایک لیٹسٹ یہ ٹرینڈ ہے. یہ بیسیکلی یہ فن لینڈ کا ایک پروگرس ماڈل ہے کہ جہاں پہ کوئی بیگز وغیرہ نہیں ہوتے، صرف 4 گھنٹے کی اسٹڈی انہوں نے اپنے بچوں کے لیے رکھی ہے، اور یہ اتنا بڑا زبردست پروڈکٹ وہ جنریٹ کر رہے ہیں کہ وہ بڑے پروڈکٹیو بچے ہیں ان کے وہ. پھر اسی طریقے سے ڈیٹا سٹوری ٹیلنگ اور ڈیٹا کمیونیکیشن یہ آپ سیکھیں. سائبر سیکیورٹی اس کا بڑا سکوپ ہے، اس کو آپ سیکھیں. مشین لرننگ اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ بہت سکوپ ہے ان دونوں کا. پھر یوزر ایکسپیرینس ڈیزائن سکلز یہ آپ کو سیکھنے چاہیے. کلاؤڈ کمپیوٹنگ سکلز سیکھیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسکلز سیکھیں. ڈیوابس بھی ہے، یہ ایک ایسی پریکٹسز اور ٹولز ہیں جو انٹیگریٹ کرتا ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور آپریشنس ٹیم کو، تاکہ جو اس کا جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا سائیکل ہے اس کو چھوٹا کیا جا سکے. یہ چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں. پروڈکٹ مینجمنٹ سکلز ہیں، پھر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سکلز ہیں. پھر اسی طریقے سے جو بلاک چین ہے، یہ بھی ایک فیمس جو ابھی جو بٹ کائن ہے، یہ بھی پروڈکٹ ہے بلاک چین ٹیکنالوجی کا. اور اس کے بارے میں بلاک چین کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگلے کچھ ہی عرصے میں یعنی 2027 تک اس سے جو فائنینس سیکٹر کی آلموسٹ جو 10% GDP ہے یہ اس نے وہ ٹیک اوے کر لینی ہے. یہ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بھی ہیں، یہ چند ایک چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں. آپ کو بے شمار سکلز اور بے شمار اور
ایپس مل جائیں گے، ٹیکنالوجیز مل جائیں گے، آپ ان کی ویب سائٹ پہ دیکھیں، چیزیں وہاں سے سیکھیں اور اپنے سکلز امپروو کریں، اور اس میں اگر یہ آپ ساری چیزیں سیکھیں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، اپنے لیے بہتر روزگار پیدا کریں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے عزیز دوست، عزیز و اقارب، ان کے لیے بھی آپ آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، پاکستان کی معیشت میں آپ بہترین طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ میرا یہ چینل جو ہے یہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی اچھی فائدہ مند ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔